السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پروین سوہانی کا ایک انٹرویو سنائیں گے جس میں وہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ اور کوئی بھی ملک مذاکرات نہیں کروا سکتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج اگر کوئی بھی ملک اس چیز کی میڈیشن کر سکتا ہے، اگر کوشش بھی کر سکتا ہے، تو وہ صرف پاکستانی ہے۔ یہ ریجن نہیں، پوری جیو پالیٹکس دنیا کی بدل جائے گی۔ جیسے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہماری میڈیشن پاکستان کر رہا ہے۔ میرے حساب سے ابھی امریکہ کو جو اپنی ہار قبول کرنی پڑے گی تو پاکستان کے تھرو، پاکستان میڈیٹر ہے۔ تو اسلام آباد میں ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے جو فورن منسٹر پہنچے ہیں، کل یہ خبر تھی کہ شہباز شریف نے 1 گھنٹے تک مسعود پزشکیان سے بات چیت کی۔ آپریشن سندور میں جو ہمارے ایک جنرل تھے، انہوں نے یہ قبول کیا تھا جب یہ آپریشن سندور ختم ہوا تھا کہ پاکستان کی سائٹ کو ہماری سائٹ کی پوری جانکاری تھی، ویزیبلٹی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہماری کون سی چیز کہاں ہے۔ تو اس کو لڑائی کہتے ہیں آج، اس کو ہم بولتے ہیں کیپیبلٹیز۔ یہ جو 2 پلیئرز ہیں وہ چائنا اور رشیا ہیں، تو ان کو کوئی دقت نہیں ہے کہ پاکستان میڈیشن کرے۔ پر ہوا کیا ہے کہ 28 فروری کو لڑائی شروع ہوئی ہے، 25 کو پردھان منتری بھوتی چلے گئے اسرائیل۔ تو جب آپ لی ہے، اس لیے جب ان کے سپریم لیڈر کی بھی ہتیا ہوئی تھی، علی خمینی صاحب کی، ابھی تک ہمارے یہاں سے کسی نے اس کے اوپر افسوس ظاہر نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی انڈیا کو نہ تو اینمی کی کیٹیگری میں رکھ رہا ہے اور نہ اس کیٹیگری میں دوستوں کی رکھ رہا ہے جس میں رشیا، چائنا اور پاکستان ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لڑائی ہو، سب اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور آپ کا جو تجزیہ ہے، آپ کا جو تبصرہ ہے، سب سے زیادہ معتبر مانا جاتا ہے۔ پروین جی، بہت شکریہ، آپ نے ملا ٹائمز کے لیے ٹائم نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ اور ایران کی یہ جو لڑائی چل رہی ہے، تو اس جنگ کا، اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کیا لڑائی ختم ہوگی، آگے چلے گی اور کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیے، مختصر یہ ہے کہ لڑائی کا ایک پہلو ختم ہو گیا ہے اور اس پہلو کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران پوری طریقے سے جیت گیا ہے۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں جیت گیا ہے؟ کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، جہاں سے کہ سب جانتے ہیں 20% آف دی آئل اینڈ گیس جاتا ہے دنیا کا، وہ ان کے پورے کنٹرول میں ہے، تو وہ ان کی ایک جیت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی رننیتی بنائی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، اور جس کو بہت سنکشپت میں کہا جاتا ہے، ان کی رننیتی ہے کہ ہمیں میسائل اور ڈرون کی ڈومیننس، مطلب ہم ان دونوں ایریاز میں بہت زیادہ ہوں دشمن سے، اور ان کے پاس پروڈکشن کیپیبلٹی بھی ہے۔ تو یہ ایک دور ختم ہو گیا ہے جو پوری طریقے سے ایران کے حق میں چلا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ابھی بھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایران کی جیت ہوئی ہے، تو وہ 15 پوائنٹ پلان دیا ہے ایران کو پاکستان کے تھرو، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو جیتی ہوئی سائڈ ہوتی ہے وہ دیتی ہے اپنا پلان، نہ کہ وہ سائڈ جو نہیں جیتی ہے۔ تو پاکستان کے تھرو پاکستان میڈیٹر ہے، تو اب ایرانیوں نے بھی اپنا 5 پوائنٹ کا پلان جو ہے وہ امریکہ کو دے دیا ہے، اور اس 5 پوائنٹس میں جو خاص 3 باتیں ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں جو ایک جیتی ہوئی پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہے، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے اس لڑائی میں، جو ہمارا مٹیریل نقصان ہوا ہے، ہیومن لائف لاس ہے، آپ ان سب کو کمپنسیٹ کریے گا۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے، جو بالکل بے نتھا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے امریکہ کے، آپ اس کو کنٹرول کریے، کیونکہ اسرائیل ابھی بھی لڑائی کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ ان کی دوسری ڈیمانڈ ہے۔ تیسری ان کی جو ڈیمانڈ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ تقریباً یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب اسٹریٹ آف ایران بن جائے گا، یہ ہماری سوورینٹی میں آ جائے گا، ہم طے کریں گے کہ یہاں سے کون سے ٹینکر کیا جا سکتا ہے، ہم طے کریں گے یہاں پر کیا ٹیکس لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا، ہم طے کریں گے کہ یہاں پہ پیٹرو ڈالر میں ٹریڈ ہوگا کہ پیٹرو یوان میں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کی سوورینٹی میں آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ ہی طے کرتے ہیں کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ پہلی فیز ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے امریکنز کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑی دقت آج ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے۔ چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا قبضہ رہے گا اسٹریٹ آف ہرموز میں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان امریکہ کی پریسٹیج کا اور دنیا میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو اب کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم کچھ لمیٹڈ فورسز کو، اسپیشل فورسز کو، ایئر بورن فورسز کو اب ہم لائیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میری بات چیت چل رہی ہے ایران کے ساتھ۔ ایران نے کہہ دیا ہے کوئی بات چیت نہیں چل رہی، تو انہوں نے خیر فی الحال جو انہوں نے 48 آورز کا جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کو اب انہوں نے آگے کھسکا کے 10 اپریل تک کا کر دیا ہے۔ تو اب 10 اپریل کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا الٹیمیٹم یہ ہونا چاہیے پورا جو ہم نے بتایا ہے، نہیں تو ہم آپ کے پاور پلانٹس وغیرہ پہ اٹیک کریں گے۔ پر جیسے دیکھا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ریلائبل پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب کیونکہ جب ان کی آ جاتی ہیں اسپیشل فورسز پوری جو آ گئی ہیں تقریباً، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگلا ایکشن کیا لیتے ہیں۔ پروین جی، جب ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے جو فورن منسٹر پہنچے ہیں، کل یہ خبر تھی کہ شہباز شریف نے 1 گھنٹے تک مسعود پزشکیان سے بات چیت کی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پر یہ اچھی بات ہے کہ ان کی بات چیت ہوئی ہے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ باقی یہ جو 3 پلیئرز ہیں جن کا آپ نے نام لیا، ایجپٹ، ترکی، یہ کوئی مطلب خاص پلیئرز ہیں نہیں اس گیم میں، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہماری میڈیشن پاکستان کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایران ہے،
तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं, और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहाँ तय नहीं होगा, मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज़ की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि भारतीय तजिया नगार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तजिया नगार ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी और मुल्क इन दोनों मुल्कों को यानी कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर नहीं ला सकता था, इसलिए ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होने थे। रही बात दूसरे ममालिक की जो इस मुज़ाकरात करवाने में शामिल है, वो सिर्फ शामिल है, असल काम पाकिस्तान का ही है। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।